کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہ رات دن کی تبدیلی سب اسی کے اختیار میں ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر رہا ہے؟ کوئی نام تو لو کسی کا، نشاندہی تو کرو اس ہستی کی جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ رات دن کی تبدیلی اس کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جب یہ ساری چیزیں، کائنات کی اتنی بڑی تبدیلی، یہ رات دن کی تبدیلی، تمہاری یہ موت و حیات، یہ سب جب اسی کی طرف سے ہے تو پھر بندگی کس کی ہو، پھر اطاعت کس کی ہو، پھر یہ دوسرے معبود کہاں سے گھڑ لیے تم نے جو نہ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی جواب دیتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر لوگوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا تھا کہ یہ تمہارے معبود جن کے سامنے تم جھکتے ہو، دیکھو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، کسی کا ٹانگ نہیں ہے۔ کس طرح سے ان کو عملی طور پر سبق دیا تھا کہ یہ معبود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ بل قالوا، بلکہ لوگوں نے یہی کہا، مثل ما قال الاولون، وہی جواب جو پہلے لوگوں نے دیے تھے، یعنی جس طرح سے پہلے لوگ جو گزر چکے جو وہ کہتے تھے، اسی طرح سے یہ کہتے ہیں، یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی پیدا نہیں ہونا دوبارہ، کوئی پھر زندگی نہیں، مر جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی پھر پیدا ہونا ہے دوبارہ اور پھر اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، لیکن وہ یہی جواب دیتے تھے جو اب یہ مکہ کے مخاطب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ بھی یہی جواب دے رہے تھے۔ تو فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ بھی یہی باتیں کہتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ قالوا، یہ کہتے ہیں، اذا متنا، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور پھر ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کیسی عجیب بات ہے جو یہ پیغمبر ہمارے سامنے کرتے ہیں، بھلا ماننے کی ہے یہ بات؟ تو پہلے لوگوں نے بھی یہی باتیں کہی، یہ لوگ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بار بار اللہ کا پیغمبر ان کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ بھئی دوبارہ پیدا ہوں گے، جس نے پہلا پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، کیا مشکل ہے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ، اور انہوں نے یہی کہا، پہلے بھی یہی کہتے تھے لوگ، یعنی منکر لوگ یہی جواب دیتے تھے، لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ، ہم سے بھی یہی وعدہ کیا جا رہا ہے، وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی باتیں کہی جاتی تھی، پہلے پیغمبر بھی یہی کہتے رہے، ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ محض فرسودہ کہانیاں ہیں پرانے دور کی، پرانی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے کہ رسولوں کے اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور جزا سزا ہوگی، اچھا نتیجہ برا نتیجہ، یہ ساری کوئی باتیں ہیں ماننے کی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو ذرا ان سے کہو، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ہے یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، یہ سب کس کی ہے؟ کس نے پیدا کی ہیں؟ کس نے بنائی ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو بتاؤ ذرا، جواب دو اس بات کا کہ یہ زمین اور زمین کی ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، کس نے بنائی ہیں، کس کی وجہ سے یہ موجود ہیں؟ یہ سیقولون للہ، تو یہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ یعنی یہ مشرکین بھی اس چیز کو تو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین یہ چیزیں ہمیں سب اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ بھئی جب اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو بندگی پھر دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ کہاں سے تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے کہو کہ پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، پھر تم صحیح بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے یہ ساتوں آسمان کا رب، ان کا مالک کون ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تخت سلطنت کا مالک کون ہے، یہ پوری کائنات پر فرما روائی کس کی ہے، کون ہے حقیقی بادشاہ؟ ذرا ان سے یہ بات تو پوچھو۔ یہ
سیقولون للہ، پھر بھی یہی کہیں گے کہ وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب آسمانوں کا زمین کا مالک ہے، اور وہی یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ رات دن کی تبدیلی اور موسموں کی تبدیلی اور یہ بارشیں اور یہ سب کچھ یہ وہی کر رہا ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر ان سے کہو کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ناحق باتیں کہنے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جب سب تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں، تو پھر ناحق بات منہ سے نکالتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں خوف کیوں نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے سزا کا؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، اچھا ان سے ذرا یہ بھی کہو کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کوئی اس کے علاوہ پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی بادشاہت ہے اس ساری کائنات پر؟ یہ پھر یہی جواب سیقولون للہ، یہ ضرور یہی کہیں گے وہ تو اللہ ہی کی ہے، سب اللہ کی ہے۔ کل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں سے تمہارے اوپر یہ جادو ہو رہا ہوا ہے؟ کیوں تم دھوکے میں آئے ہوئے ہو؟ حقیقت کو کیوں نہیں پہچانتے اور اپنے رب کے بندے بن کر رہنا کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس کی بندگی کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کے ساتھ سرکشی اور بغاوت کیوں کرتے ہو؟ کائنات کی ہر چیز جب اس کے حکم کے تابع، اس کی بادشاہت کے تابع، تو پھر تم اس کی بادشاہت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ تو کتنا بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم سب کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔